اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں شتاب گڑھا میں وریا ہاؤس میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں چودھری عصمت اللہ وریا صاحب، جو کہ ایک مشہور و معروف سیاسی شخصیت ہیں، اور علاقہ کے لیے انہوں نے بہت سارے جو فلاحی کام ہیں وہ کیے ہیں۔ لیکن آج میرا یہاں پہ آ کر ان کا انٹرویو کرنے کا جو مقصد ہے، جو اس کے پیچھے وجہ ہے، وہ سب سے پہلے میں بیان کر دوں کہ ہم نے بڑے بزرگوں سے ایک بات سنی ہے، یہ ہمارے پاکستان کا، پنجاب کا کلچر ہے کہ کہتے ہیں کہ ماواں اور تیاں سانجیاں ہوندیاں نے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ جب میرے بچپن کا دور تھا اور یہ الیکشن لڑ رہے تھے، ایک کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے کھڑے تھے، ناظم کا الیکشن تھا یا چیئرمین کا، 1998 کی بات ہے یہ، تو ہمارے گاؤں میں ایک بڑی ہی ریسپیکٹ فل فیملی ہے، نظامی برادری، ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں فیملی لیول پہ بھی، اور ان کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، پرویز نظامی صاحب اور عابد نظامی صاحب کی والدہ صاحبہ۔ تو اس سے پہلے کہ ایمبولینس وہاں پہ آتی یا ان کو ہاسپٹل ہم کیسے لے کے جاتے، ہم پریشان تھے۔ تو چودھری عصمت اللہ وریا صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، تو جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پریشان ہے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، ہم نے ان کو بتایا کہ اس طرح ہماری جو والدہ محترمہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کو ہاسپٹل تک لے کے گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائی۔ ناظرین، عدالت گڑھ کے پرانے عدالت گڑھ کی ایک مانگ کے سر پہ جو ان کا احسان تھا 1998 میں جو انہوں نے کیا تھا، اسی احسان کے بدلے کے طور پہ میں آج ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں نے سمجھا کہ ایک ایسے اچھے انسان کا انٹرویو لینا چاہیے اور ان کو عوام تک لے کے آنا چاہیے، اور ان کی سیاسی حوالے سے بھی کافی خدمات ہیں، تو مزید ان سے ان کی جو سیاسی زندگی ہے، سیاسی کیریئر ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں آج۔ السلام علیکم وریا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وریا صاحب، سب سے پہلے آپ سے جو میں کوشچن پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میں نے گورنمنٹ علامہ اقبال کالج سے گریجویشن کی ہے، ماشاءاللہ۔ اور وہاں سے ہی میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور وہاں سے ہی میں نے گریجویشن جو ہے نا وہ پاس کی۔ ماشاءاللہ جی، آپ ایک اچھے مقرر ہیں، آپ کی فیس بک آئی ڈی پہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی بچپن کی جو تقریریں ہیں ان کی فوٹوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ حوالہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فلاں سال میں نے تقریر کی۔ تو یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوا اور سب سے پہلی تقریر آپ نے کب کی؟ جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میرے والد صاحب ایک اسکول ٹیچر تھے، اور وہ گورنمنٹ ہائی اسکول چنوں میں پڑھاتے تھے۔ تو میں جب 4 کلاس میں یا 5 کلاس میں تھا، 5ویں جماعت میں تھا، تو ہمارے اس وقت نا ڈسٹرکٹ لیول پہ ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے اسکولوں کے، تو وہاں پر جہاں سپورٹس کے ایونٹس ہوتے تھے وہاں پہ تقریری مقابلے بھی ہوتے تھے۔ تو میرے والد گرامی نے اپنے کولیگ سے کہا کہ آپ انہیں، ماسٹر نصیب علی ان کا نام تھا، کہ آپ اس کو نا بچے کو ذرا تقریر کے لیے تیار کریں۔ تو الحمدللہ میں نے جو پہلی تقریر کی تھی وہ گنا کلاں کا ایک مڈل سکول تھا، وہاں پہ ٹورنامنٹ تھے، تو وہاں پہ میں نے تقریر کی، اور الحمدللہ میں پہلی تقریر میں ہی فرسٹ آیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا عصمت اللہ صاحب، وریا صاحب، بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں اپنے علاقے کے جو ایسے افراد ہیں جنہوں نے کچھ فلاحی کام کیے ہیں، جنہوں نے کچھ دینی خدمات انجام دیے ہیں، ان کے انٹرویوز کر رہا ہوں اپنے چینل پہ، تو میرے گھر والے مجھے اکثر ایک بات کہتے ہیں، میرے بھائی جو ہیں اور فیملی والے سارے، کہ سعید جہاں تک یہ کام آپ کر رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے سیاست میں نہیں کل کو آنا۔ تو میری سمجھ سے یہ بالادر چیز ہے کہ سیاست میں بھی آ کے انسان خدمت ہی کرتا ہے عوام کی، ویسے بھی فلاحی کام کرتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے، الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ تو آپ سیاست میں آئے، آپ نے سیاست میں عملی قدم رکھا،
تو سب سے پہلے جب آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے کب اس کا آغاز ہوا؟ جی میں نے جب کالج کی پالیٹکس میں نے اسٹوڈنٹ سیاست اس وقت ترک کر دی تھی جب میں ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں رہا تھا. حالانکہ روٹین میں ایسا ہوتا ہے کہ تنظیمی لوگ عرصہ دراز تک اس لیگیسی کو لے کے وہ معاملات کو لیے چلتے ہیں, لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا. جب تک میں ریگولر اسٹوڈنٹ تھا میں نے سیاست کی. بعد میں نے کالج چھوڑنے کے بعد عملی سیاست کا آغاز 1998 میں کیا, اور میں نے اپنا سیاسی کیریئر ضلع کونسل کے الیکشن سے اس کا آغاز کیا تھا, جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے. وہ مجھے یاد ہے, اللہ مغفرت کرے ماں جی کی, وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گی, کافی عرصہ ہو گیا ہے. تو عابد نظامی صاحب کی والدہ محترمہ تھیں. تو مجھے یاد ہے الیکشن شاید 1-2 دن تک ہونے والے تھے, کمپین بڑے زوروں پہ تھی. تو میں نے جب آپ سب دوستوں کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تو میں نے الیکشن کو بھول گیا, اور میں نے دیگر معاملات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کی زندگی بچانے کو ترجیح دی. تو آپ کا بہت شکریہ کہ میں نے وہ احسان نہیں کیا تھا. میں نے آپ کو بھائی سمجھتے ہوئے اور اس ماں کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی تھی. ہمارا پنجاب اور پاکستان کا کلچر ہے, ماواں سانجیاں ہوندیاں نے, تیاں سانجیاں ہوندیاں نے. اسی اللہ کا شکر ہے اس سے معاشرے کا حصہ ہاں. تو شکر الحمدللہ. مجھے یہ بات سن کے آپ کے منہ سے خوشی محسوس ہوئی کہ میری کوئی خدمت جو اللہ کی رضا کی خاطر میں نے کی تھی وہ آپ کے ذہنوں میں ابھی تک زندہ ہے. اور سر میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز نظامی صاحب, عابد نظامی صاحب کے بڑے بھائی, آپ نے جب یہ کام کیا تو انہوں نے اس دور میں ڈنکے کی چوٹ پہ ووٹ دیا آپ کو. انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہے میں نے اپنا ووٹ عصمت اللہ وریا صاحب کو ہی دینا ہے. جیت ہار یہ مقدر کا حصہ ہوتا ہے, جو میدان میں آتا ہے وہ ہارتا بھی ہے, یہ نہیں بات. لیکن آپ کی یہ جو اخلاقی ایک کاوش تھی آج تک ہمارے ذہنوں میں ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے اسٹوڈنٹ سیاست کے بعد جب عملی سیاست کا آغاز کیا تھا تو میرے ذہن میں عوام کی خدمت ہی میرا اولین مقصد تھا. جس طرح کہ آپ حوالہ دے رہے تھے کہ آج کی سیاست اتنی گندی کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی عزت دار گھرانہ, کوئی بھی عزت دار فیملی اپنے بچے کو, اپنے بھائی کو سیاسی میدان میں اترتے نہیں دیکھ رہی, اور نہ ہی وہ اس کو پسند کرتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں سیاست عبادت ہے. اگر کسی بزرگ کا قول ہے کہ 100 سال کی کسی عابد کی عبادت سے ایک دن کی بہتر سیاسی خدمت جو ہے اس کا برابر کا صلہ ہے, اور بہتر حکمرانی جو ہے اس کا یہ 100 سال کی عبادت کے برابر اس کا صلہ ہے. تو ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر شکر الحمدللہ اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا, اور اسی خدمت کو لے کے ابھی تک چل رہے ہیں, شکر الحمدللہ. اور آپ بھی سوشل خدمت کے ساتھ ساتھ, اصل سیاست خدمت کا نام ہے. اگر اس کو آپ اللہ اور کی رضا کی خاطر اور عوام کی بہتری کی خاطر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ آپ کو صلہ دے گا اور آخرت میں بھی صلہ دے گا انشاءاللہ. اچھا سر, میں نے 1-2 بورڈ دیکھا میانی یونین کونسل کے حوالے سے, تو آپ اس کے ناظم رہے ہیں. اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ کتنا وہ عرصہ تھا اور آپ کب ناظم بنے؟ جی میں جب 1998 میں نے ضلع کونسل کا الیکشن لڑا, وہ الیکشن میں ہار گیا. آپ کے مد مقابل کون تھے؟ میرے مد مقابل اس وقت عدالت گڑھ سے ارائیں برادری کے میاں اسلام صاحب تھے. وہ چونکہ بڑا گاؤں تھا, اس کے ووٹ زیادہ تھے, اسٹرینتھ زیادہ تھی. ہمارا کلچر یہ ہوتا ہے کہ ہم برادری کے نام پہ ووٹ ڈالتے ہیں. تو ان کی برادری بھی زیادہ تھی, شریف آدمی تھے, اچھے آدمی تھے. لیکن میں نے الیکشن کا آغاز بہت لیٹ کیا. میں چونکہ اسٹوڈنٹ سیاست کے بعد آ گیا تھا, سیاسی میدان میں میری اتنی لابنگ بھی اس وقت نہیں تھی. لیکن وہ الیکشن ہار جانا میرا آئندہ الیکشن جیت جانے کا سبب بنا. اور شکر الحمدللہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنا سیاسی اثاثہ سمجھتا ہوں سعید لنگڑیال کو بھی اور دیگر دوستوں کو جو اس الیکشن کے حوالے سے آج تک میرے ساتھ منسلک ہیں. شکر الحمدللہ. پھر میں نے 2001 میں ہمارا حلقہ چینج ہو گیا. عدالت گڑھ یونین کونسل سے شتاب گڑھ کٹ کے میانی یونین کونسل میں شامل کر دیا گیا. تو پھر 2001 میں نے ادھر سے جنرل شرف صاحب کا دور تھا. 2001 میں نے ادھر پھر انشاءاللہ ناظم کا الیکشن لڑا, اور اللہ کی مدد سے اور عوام کی محبت سے میں وہ الیکشن جیت گیا. سر آپ نے ابھی جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اس کے تحت اب شتاب گڑھ کس یونین کونسل کا حصہ ہے؟
اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ جو نئی حلقہ بندی ہو رہی ہے نا، وہ یونین کونسل میانی سے شتاب گڑھ گاؤں علیحدہ ہو گیا ہے، اور شتاب گڑھ، کھوکھر ٹاؤن اور کچھ شاہپورہ کا حصہ، کچھ مظفر پور کا حصہ جو پھاٹک سے شتاب گڑھ کی طرف اجمل گارڈن کے ساتھ منسلک ہے، اس کو ملا کے شتاب گڑھ جو ہے نا ایک انڈیپینڈنٹ یونین کونسل بنا دی گئی ہے. چونکہ اس کا حلقہ وسیع ہو گیا ہے اب تو انہوں نے سوچا کہ اس کو یونین کونسل کا درجہ دے دیا. اس کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے شتاب گڑھ جو ہے نا یہ پراپر یونین کونسل بنا دی گئی ہے. امید ہے آئندہ الیکشن جو ہے نا شتاب گڑھ یونین کونسل کے حوالے سے ہی لڑا جائے گا. اچھا، اگر شتاب گڑھ یونین کونسل بنا دی گئی ہے یا ابھی بنائی جانی ہے، اگر بنا دی گئی ہے تو اس کا جو آفس وغیرہ یونین کونسل کے جو سارے کام ہوتے ہیں وہ کہاں ہو رہے ہیں، کس محلے میں؟ وہ ابھی تک تو شتاب گڑھ یونین کونسل کے حوالے سے کوئی الیکشن نہیں آیا. ابھی تو پیپر ورک کی حد تک ہی ہے. جب الیکشن ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کا کوئی پراپر دفتر بنے گا، اس کی کوئی پراپر سرکاری جگہ پہ اس کو ضرور مینج کریں گے. ناظم یونین کونسل جو رہے ہیں مشرف دور میں، ان کو کافی فنڈنگ ہوئی اور پیسے کی ریل پیل تھی، اور میرے سننے میں یہ آیا کہ جو عام ایم پی ایم ایل اے ہوتے ہیں ان کو بھی اتنے فنڈز مہیا نہیں کیے جاتے جتنے اس وقت اس دور کے ناظمین کو دیے گئے ان کے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے. تو آپ کتنا عرصہ آپ میانی یونین کونسل کے ناظم رہے اور آپ نے کیا کیا فلاحی کام کیے؟ ظاہر آپ نے بہت زیادہ کیے ہوں گے، لیکن چند ایک جو آپ نے کیے تھے میں چاہتا ہوں آپ ان کا تذکرہ کر دیں. جی الحمدللہ، ثم الحمدللہ. میں ایک سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ کا ورکر ہوں، اور بطور سیاسی ورکر ہمیں جمہوریت کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن میں یہ سچائی بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا، نہ ہی گریز کروں گا کہ جنرل مشرف کا دور گو آمریت کا دور تھا، یا آمریت سے اس کا آغاز ہوا، بعد میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی گورنمنٹ بن گئی، اس کو جمہوریت کا رنگ دیا گیا. اس میں جنرل مشرف صاحب کے دور میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ آئی، اور میری یونین کونسل میں الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ ڈیولپمنٹ میرا شوق بھی تھا، اور میرے ضلع ناظم میاں نعیم جوید صاحب مجھ پہ مہربان تھے، اور جو میں نے کاموں کے حوالے سے ان سے التجا کی کبھی انہوں نے وہ ریفیوز نہیں کی تھی. تو میں شکر الحمدللہ شتاب گڑھ میں نے سوئی گیس لگوائی، اور یہاں پہ پھاٹک سے لے کے مظفر پور پھاٹک سے لے کے 100 والا روڈ تک یہ روڈ بھی میں نے تعمیر کروائی. اور شتاب گڑھ میں شاید ہی کوئی گلی ایسی ہو جو میں نے تعمیر نئے سرے سے نہ کروائی ہو. اگر وہ نئے سرے سے نہیں بنوائی تو کم از کم اس کی ریپیئر ضرور کروائی ہے. شاید کوئی 5-7% کوئی کچھ ایسے ایریاز رہ گئے ہوں جو میں جن کو گلیوں کو نئی شکل نہ دے سکا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ کافی گہری تھی، تو گورنمنٹ اس وقت ہمیں مٹی کا فنڈ نہیں دے رہی تھی نا، تو جو مقامی محلے دار تھے انہوں نے اس کی مٹی ڈلوانے سے انکار کر دیا، تو شاید 1-2 گلی رہ گئی تھی. باقی الحمدللہ میں یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ میں نے پورے شتاب گڑھ میں کوئی گلی ایسی نہیں رہنے دی تھی جو نئے سرے سے تعمیر نہ ہو. آپ کے مین جو کام ہے اس وقت اس دور کے، ایک تو آپ نے روڈ کا بتایا اور سوئی گیس کا بتایا کہ آپ نے یہ بڑے کام جو ہیں وہ سر انجام دیے. اس کے علاوہ کافی ہوں گے جن کا تذکرہ اس چھوٹے سے انٹرویو میں کرنا ممکن نہیں. بہرحال آپ کی بہت اچھی کاوش ہے. میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے یہ بات ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں الحمدللہ بطور ناظم قومی سطح پہ مجھے جو ہے نا قائد اعظم گولڈ میڈل سے نوازا گیا. میری نیشنل لیول پہ ڈیولپمنٹ اتنی تھی، میرے سیاسی کام میرا اتنا زیادہ تھا کہ اللہ نے مجھے قومی سطح پہ یہ اعزاز بخشا. اور پھر میں نے اپنے اس قائد اعظم گولڈ میڈل ملنے کے بعد اپنے استاد محترم چودھری امیر حسین صاحب اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی تھے. میں سمجھتا ہوں مجھے آج تک جو سیاسی مقام اللہ کی ذات نے دیا ہے اس میں میرے والدین کی تربیت، میرے والدین کی دعائیں شامل ہیں، اور سیاسی تربیت کے حوالے سے میں سارا کریڈٹ جو ہے نا چودھری امیر حسین صاحب کو دینا چاہوں گا کہ انہی کی سیاسی تربیت کی وجہ سے میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا، اور انہی کی سیاسی تربیت کی وجہ سے اللہ نے مجھے آج بھی سیاسی میدان میں جو خدمات کا موقع دیا ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے. اور وہ میڈل ملنے کی ریزن یہ بنی کہ ہم نے کوٹلی امیر علی میں
ایک سپورٹس کمپلیکس تعمیر کروایا تھا. ایک ذاکر علی سید صاحب تھے, وہ ہاکی کے کمنٹیٹر ہوا کرتے تھے. وہ بڑے خدا ترس آدمی تھے. وہ جب انہوں نے اپنی کمنٹری سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو بعد میں انہوں نے ان کی ایک پراپرٹی تھی, ادھر 5-6 ایکڑ رقبہ تھا ان کا وراثت میں, وہ انہوں نے جو ہے نا اسپورٹس بورڈ کو ڈونیٹ کر دیا. اور وفاقی گورنمنٹ سے بھی انہوں نے جو ہے نا 3-4 کروڑ روپیہ وفاقی گورنمنٹ سے ملا اور 4 کروڑ روپیہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے دیا, جس سے ہم نے بہت بڑا سپورٹس کمپلیکس کھڑا کیا. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارا ٹینور مکمل ہونے کے بعد سیالکوٹ سپورٹس بورڈ نے اس کی پراپر رکھوالی نہیں کی اور وہ آج بدحالی کا شکار ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا آئندہ سیاسی لائحہ عمل کیا ہے؟ کیا آپ دوبارہ چیئرمین کے لیول پہ الیکشن لڑیں گے, ایم پی اے کے لیول پہ یا ایم این اے کے لیول پہ, اور کس جماعت کے تھرو؟ آپ نے بتا تو دیا آپ مسلم لیگ کے ایک ترجمان ہیں اور انہی کے کارکن ہیں, تو یہ ذرا وضاحت کر دیں تھوڑی. ہر سیاسی کارکن جو ہے اس کا آگے بڑھنے کا جو ہے نا ٹارگٹ ہوتا ہے, وہ اپنی سیاسی خدمات کے ذریعے اپنی عوام میں مقبولیت کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ وہ آگے سٹیپ لے. میں نے الحمدللہ 2008 میں جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ کو ایم پی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, لیکن آپ سمجھتے ہیں قیادت کے اپنے معیارات ہوتے ہیں, معیار ہوتا ہے. ممکن ہے میں قیادت کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکا, یا اللہ کی ذات کو ابھی یہ منظور نہیں تھا کہ شاید میرے یہ کاندھے بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے تو وہ مجھے ٹکٹ نہ مل سکی. اب بھی میں پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کسی اچھے الیکشن کا امیدوار ہوں. میں اس کو ڈسکلوز اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ پھر ود ان پارٹی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ ٹکٹ کا مرحلہ آنے والا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی نیوز دوں گا انشاءاللہ. نواز شریف کی پاکستان میں آمد ہے, اور ہر کوئی اسی حوالے سے کسی نیوز چینل کو لے لیں, جہاں بھی آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف تشریف لے کے آ رہے ہیں, میاں محمد نواز شریف سابقہ وزیر اعظم پاکستان. تو آپ کا ان کی آمد کے حوالے سے کیا اظہار خیال ہے؟ بطور سیاسی ورکر اچھے کی امید کر رہے ہیں, لیکن پاکستان گمبھیر مسائل میں پھنسا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گمبھیر مسائل میں پاکستان کو لے جانے میں ہر پارٹی کا اپنا اپنا کردار ہے. کسی کا کم ہے, کسی کا زیادہ ہے, لیکن اسے بھنور میں پھنسے ہوئے پاکستان کو نکالنے کے لیے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا بطور وزیر اعظم کافی تجربہ ہے, لیکن ماضی کی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس میں ہم عوام کو ووٹ ڈلیور نہیں کر سکے جو عوام کی توقعات تھیں. لیکن ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان نظریہ اسلام پہ قائم ہوا تھا اور اللہ نے اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے. اس میں میاں نواز شریف کردار بہتر ادا کر سکتے ہیں یا کوئی اور کر سکتا ہے, تو اس کے لیے ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف کی آمد سے بہتری کے آثار نمودار ہوں گے انشاءاللہ. وریار صاحب, آپ ایک سیاسی جانی مانی شخصیت ہیں. ہمارے علاقے عدالت گڑھ اور شتاب گڑھ اور یہ یونین کونسلز میں بھی اور سیالکوٹ لیول پہ بھی آپ کا نام جانا پہچانا جاتا ہے. تو آج کل ایک ایشو بڑا چل رہا ہے گورنمنٹ سکولز کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, تو آپ اس بارے میں اپنے کیا تاثرات دینا چاہیں گے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں چونکہ میرے والد صاحب بھی اسکول ماسٹر تھے اور پھر میں نے زمانہ طالب علمی میں اسٹوڈنٹ سیاست کی ہے, میں اسٹوڈنٹس کے معاملات کو, تعلیمی معاملات کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں. یہ جو ہمارے اداروں کا پاکستان میں حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہماری پی اے دیکھیں, دنیا کی ہر ایئر لائن جو ہے وہ پرافٹ میں جا رہی ہے اور ہماری پی اے مسلسل نقصان میں جا رہی ہے. اسٹیل مل سے لوگ پرائیویٹ فیکٹریوں والے اربوں روپے کما رہے ہیں اور نیشنل مل جو ہے ہماری پاکستان اسٹیل مل وہ عرصہ کئی دہائیوں سے نقصان میں جا رہی ہے. اس حوالے سے اگر اس ادارے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے حرج پرائیویٹائز ہونے میں جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کے جو مفادات ہیں ان کو زک نہیں پہنچنی چاہیے.
ان کے پینشن کے معاملات کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، ان کی تنخواہوں کے معاملات کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ادارہ پرائیویٹائز کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سرکاری اسکولوں کا معیار بہتر ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھ لیں شاید گنتی کے کوئی سرکاری اسکول ہوں گے جن کے بچوں کے نمبرز جو ہیں وہ 1000 سے اوپر آئے ہوں، لیکن پرائیویٹ اسکول کا دیکھیں آپ 1150 میں سے کسی کا 1150 نمبر آ رہا ہے، کسی کا 1100 آ رہا ہے. اگر گورنمنٹ کے لیول پہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کرنے میں اساتذہ کی جو ہے نا وہ پروگرس بہتر ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کو بھی تھوڑی لچک دکھانی چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے قوم کے بچے ہم سب کے بچے ہیں، اگر ان کی تعلیمی معیار بہتر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے پرائیویٹائز ہونے میں. سر چونکہ میں عدالت گڑھ سے تعلق رکھتا ہوں اور شتاب گڑھ کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن تو میرے پاس نہیں ہے. آپ شتاب گڑھ سے پہلے شخصیت ہیں جن کا میں انٹرویو کر رہا ہوں، تو آپ ذرا موجودہ جو چیئرمین ہیں، حالانکہ وہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جانے کے بعد وہ چیئرمین شپ ختم ہو چکی ہے شاید، یا بحال ہے، یہ بھی آپ وضاحت کر دیں اور ان کا نام بھی ذرا بتا دیں. جی، جو سابقہ دور گزرا ہے اس میں چودھری افتخار احمد بڑائے صاحب جو تھے وہ ہمارے چیئرمین تھے یونین کونسل میانی کے، اور اتفاق سے وہ میانی کے ہی رہائشی تھے. اور یہاں سے میرا ایک بھتیجا جی چودھری ندیم بریا ان کے ساتھ وائس چیئرمین تھے. انہوں نے اپنا دور اچھا گزارا ہے، میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن وہ ظاہر ہے چیئرمین وائس چیئرمین نے وہی فنڈنگ آن گراؤنڈ لانی ہے جو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے. اور بعض لوگ شوقین ہوتے ہیں کام کروانے کے، وہ میری طرح کے وہ دن رات کوشش کرتے ہیں، ان کی ذرا پروگرس بہتر ہو جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مناسب حد تک انہوں نے اپنی کوشش کی ہے اور جتنا کروا سکیں کروایا انہوں نے کام. لیکن ابھی تک تو اب تو چیئرمین سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے، ابھی تو ایڈمنسٹریٹر لیول پہ معاملات چل رہے ہیں. تو نیکسٹ الیکشن جب ہوگا پھر نیا چیئرمین کو آئے گا. ناظرین، ہر گاؤں کے لوگ اپنے گاؤں کو کہتے ہیں کہ ہمارا گاؤں بڑا بہادر ہے. ظاہر ہے مجھے بھی اپنا گڑا ہی سب سے اچھا لگتا ہے، میری جائے پیدائش ہے وہ. تو ہر کسی کا اپنا گاؤں اس کا فیورٹ ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے شتاب گڑھ کی جو عوام ہے ان کی میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ یہ ایک سیلف ڈیفenس کے لحاظ سے انہوں نے اپنا ایک عملی نمونہ پیش کیا. تب میں کالج اسٹوڈنٹ تھا اور میں صبح صبح مرے کالج کی طرف جا رہا تھا، تو مجھے جب میں مظفر پور پھاٹک کے قریب پہنچا تو مجھے پتا چلا جی رات کا شتاب گڑھ کی عوام نے ایک ڈاکو جو ہے اس کو سیلف ڈیفenس کرتے ہوئے اس کو مار دیا ہے. اور پھر میں بھی آیا ادھر سے پھاٹک سے، یہاں پہ آ کے دیکھا، یہاں جب آپ انٹر ہوتے ہیں شتاب گڑھ میں ایک بڑا سا گھر ہے، اس کے سامنے ایک چارپائی تھی اور اس کے اوپر وہ ڈاکو کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ پڑی ہوئی تھی، اور ساتھ اس کا جو کالا لباس اور جس سے وہ منہ چھپاتے ہیں وہ بھی پڑا ہوا تھا. میں وریا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ذرا اس واقعے کو دوبارہ تازہ کریں کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا اور کیا ایسی وجوہات ہوئی کہ ان کو سیلف ڈیفenس کے طور پہ اس ڈاکو کو مارنا پڑا. یہ بہت پرانی بات ہے. ویسے کہ ہمارے گاؤں میں ہر دوسرے چوتھے روز نا کوئی نہ کوئی واردات ہو جاتی تھی جہاں پہ ڈکیتی جو ہے نا وہ ڈال کے وہ چلے جاتے تھے. یہ سال کون سا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ 96 بالکل 95 راؤنڈ اباؤٹ 96 95 کی بات ہے. جی. تو یہ ہماری رہائش کے ساتھ ہی یہ وقوع ہوا تھا. تو پھر ہمارے گاؤں کے معززین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹھیکری پیرا کا آغاز کریں. تو ہم نے جو ہے نا وہ پرانا شتاب گڑھ اور نئے شتاب گڑھ کے دوستوں کی ٹیمیں بنائیں جو وہ ٹھیکری پیرا دینے لگ پڑیں. تو اتفاق سے ایک دن جو ہے نا ڈاکوؤں کا اور جو ہمارے بھائی ٹھیکری پیرا پہ تھے آمنا سامنا ہو گیا اور وہ اس مقابلے میں وہ جو ہے نا وہ ڈاکو مارا گیا. تو پھر جب وہ ڈاکو مارا گیا تو پھر ہمیں پولیس نے بھی پروٹیکشن دینے کی کوشش کی، لیکن وہ ہم اس سے زیادہ ریڈ الرٹ ہو گئے. ان کی طرف سے وارننگ آئی کہ ہم واردات بھی بڑی کریں گے اور اپنے مرنے والے ڈاکو کا بدلہ بھی لیں گے. لیکن ہمارے بھائیوں نے پھر جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری ایک ہمارے انکل تھے
کیپٹن فقیر سائیں صاحب چچا تھے، وہ اس وقت آرمی سے ریٹائر ہو کے آئے تھے، تو انہوں نے اسپیشل شتاب گڑھ کے نوجوانوں کو نالا ایک پہ لے جا کر فائرنگ کی ٹریننگ دیتے رہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ یعنی آپ نے بھرپور تیاری ہم نے ڈاکوں کا مقابلہ کرنے کی بھرپور تیاری کر رکھی تھی، اور وہ ان کو جو ہے نا فائر کرنے کی ٹریننگ دیتے رہے. لیکن شکر الحمدللہ پھر انتظامیہ نے بھی ہم سے تعاون کیا، پولیس بھی پوری ایک وین اس کی آتی تھی، اور ہمارے دوست بھی جو ہے نا وہ ٹھیکری پیرا دیتے تھے. لیکن کچھ عرصہ ایسا گزرنے کے بعد الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ اس دن کے بعد میرے خیال کے مطابق آج تک شتاب گڑھ میں کوئی ڈکیٹی کی واردات نہیں ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا وریا صاحب، ایک کوشچن ہے کہ شتاب گڑھ کا ایک مشہور باغ ہوتا تھا، اس کو کچھ لوگ ڈانا والا باغ کہتے تھے، کچھ ڈینا والا باغ کہتے تھے. آپ ذرا اس باغ کا اصلی نام بتا دیں کہ اصل نام کیا تھا اس کا؟ جی یہ ڈاکٹر محمد اجمل صاحب کا باغ تھا. تو ان کا ریلوے روڈ پہ ڈان ڈرگ ہاؤس ہوتا تھا، میڈیکل سٹور تھا. یہ انہوں نے اپنے میڈیکل سٹور ڈان کے حوالے سے باغ کو نا ڈان باغ کہتے تھے. لیکن وہ جو ہم تو چونکہ ان سے واقف تھے تو ڈان باغ کے نام سے یاد کرتے تھے. بعض لوگ ڈینا والا باغ کرتے تھے، بعض لوگ ڈان والا باغ کہتے تھے. لیکن اب وہ اجمل گارڈن کالونی میں تبدیل ہو چکا ہے وہ باغ. اب ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ادھر اپنی فیکٹری بنائی ہوئی ہے، باقی وہ ٹاؤن کی شکل میں آباد ہو چکا ہے. وہ بہت اچھے انسان تھے. وہ صبح ہم جب بچے تھے تو روزانہ صبح وہ کبھی سائیکل پہ، کبھی ایک پرانی سی بائک ہوتی تھی اس پہ نا سیر کرنے آتے تھے. دنیا جہاں کا امپورٹڈ پھول ان کے باغ میں موجود ہوتا تھا. لیچی کا باغ تھا، امرود کا، آموں کا. بہت انہوں نے 16 تقریباً 18-19 ایکڑ کا رقبہ تھا جو انہوں نے بڑی شوق سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہوا تھا. سمجھیں کہ یہ ہمارے علاقے کی پہچان تھا وہ باغ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے وفات کے بعد ان کے بچوں کو یہ باغ سنبھالنے کا اتنا شوق نہیں تھا. لیکن اب تو وہ کالونی میں تبدیل ہو چکا ہے. وریا صاحب، میں اپنے عدالت گڑھ میں گراؤنڈ لیول پہ میں نے ایک ریسرچ کی ہے کہ اب تک جو یونین کونسل کے چیئرمین رہ چکے ہیں ان کے نام کیا ہیں، اور ان میں سے جو بہتر کارکردگی ہے وہ کس کی تھی. تو ایک پرانے دور میں یعنی 1988 یا 80 یا 1970 کے قریب کہیں جب شتاب گڑھ یونین کونسل عدالت گڑھ کا حصہ تھی تو مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ شتاب گڑھ کے ایک جو صاحب تھے وہ چیئرمین بنے اور انہوں نے بڑی اچھی خدمات سار انجام دی عدالت گڑھ یونین کونسل کے لیے. آپ ان کا نام ذرا بتا دیں، کیا نام تھا؟ جی وہ ان کا وہ سابق چیئرمین تھے، وہ میرے چچا تھے، چودھری محمد اقبال وریا صاحب ان کا نام تھا. تو وہ چیئرمین رہے ادھر. تو میرے تایازاد بھائی چودھری زاہد اقبال صاحب وہ وائس چیئرمین رہے یونین کونسل عدالت گڑھ کے. یہ سال آپ کو یاد ہے؟ جب میرے بھائی تایازاد بھائی چودھری زاہد اقبال صاحب وائس چیئرمین تھے اس وقت یونین کونسل عدالت گڑھ کے چیئرمین چودھری نبی احمد تھے اپنا لودھرے کے نا، وہ چیئرمین تھے. ان کے ساتھ لودھرے کے بھی جو ہے وہ ہمارے عدالت گڑھ کے چیئرمین. ماشاء اللہ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے چچا نے بھی بطور چیئرمین عدالت گڑھ یونین کونسل کے عوام کی خدمت کی، اور میرے تایازاد بھائی محترم بھائی چودھری زاہد اقبال صاحب نے بھی بطور وائس چیئرمین یونین کونسل کی بہت اچھی خدمت کی اور اپنی بساط سے زیادہ کوشش کی انہوں نے. اور بس آپ نے بھی ناظم کے طور پہ میانی یونین کونسل کی بہت خدمات کی. اور ناظرین میں کہہ سکتا ہوں کہ وریا صاحب کا شتاب گڑھ میں گھرانہ ایک سیاسی گھرانہ ہے جس کا پشت در پشت سیاست سے تعلق چلتا آ رہا ہے. اگر ہم کہیں کہ سیاست ان کے خون میں شامل ہے تو یہ بات بھی کوئی غلط نہیں ہوگی. جی الحمدللہ میرے دادا جی جو ہیں وہ شتاب گڑھ کے نمبردار تھے، چودھری امام الدین نمبردار تھے. تو بعد میں میرے تایا جی تھے وہ عملی سیاست میں تو نہیں آئے، تو انہوں نے فوج میں بھرتی دفتر میں ہوا کرتے تھے. لیکن بھرتی دفتر میں رہنے کے حوالے سے انہوں نے اپنے علاقے کی عوام کی، اپنے ضلع کے عوام کی، بلکہ پنجاب لیول کے عوام کی بہت خدمت کی. اور انہوں نے پاک فوج میں نوجوانوں کو بھرتی کیا، اور آج تک لوگ ہمیں ان کے حوالے سے بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو شکر الحمدللہ میرے خون میں سیاست شامل تھی. اور میرے دادا جی نمبردار تھے، میرے تایازاد وائس چیئرمین رہے. میں نے پھر 98 میں ضلع کونسل کا الیکشن لڑا
بعد میں 2001 میں ناظم بن گیا, پھر میں ترجمان ضلع حکومت سیالکوٹ بن گیا, پھر میں نے ایم پی اے کا ٹکٹ اپلائی کیا, اور اب بھی الحمدللہ میں انشاءاللہ اس انتظار میں ہوں اچھے وقت کے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو نیشنل لیول پہ, صوبائی لیول پہ جو اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ وہ سیاست کریں گے انشاءاللہ. اور وریا صاحب, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آپ فلاحی کاموں میں پیش ہیں, سیاسی کاموں میں بڑے پیش ہیں, آپ کی خدمات ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہر انسان کے ایک معاشی مسائل ہوتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا, اپنے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے جبکہ آپ اتنے زیادہ فلاحی کام کرتے ہیں. جی شکر الحمدللہ. ہم 3 بھائی ہیں اور ہمارے والد گرامی اللہ ان کو کروٹ جنت دے. ان کی مہربانی, ان کی محنت سے ہماری سیالکوٹ ایئرپورٹ کے ساتھ 25 ایکڑ زمین ہے. تو شکر الحمدللہ ہمارا ذریعہ آمدن کا بہترین, جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر سیاست کی ہے تو اب میں نے اپنی ذرائع کے حوالے سے کی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں ناظم بنا تھا تو میں نے اپنے والد گرامی کو کہا تھا, اس وقت ہماری گلوز کی فیکٹری تھی, تو میں نے کہا تھا کہ میرے بھائی اب وہ گلوز کی فیکٹری چلائیں گے جس سے ہمارا گھر کا کچن چلے گا, تو میں اب زمیندارہ کیا کروں گا, کیونکہ میں اگر اچھا زمیندارہ کروں گا تو گھر آئے مہمان کی اچھی خدمت کر سکوں گا, اور اگر میں کمزور زمیندارہ کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ چوئی صاحب کم خدمت کرتے ہیں. شکر الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے جتنی دیر میں ناظم رہا میں نے جتنی زمیندارے کی آمدن تھی وہ اپنے حلقے کی عوام کی خدمت میں صرف کیا. شکر الحمدللہ. اور الحمدللہ میں اللہ کا احسان ہے کہ پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ ہوں. زمینداری کے ساتھ ساتھ یہ اللہ پاک نے میرا سورس آف انکم بنایا ہوا ہے, اور اللہ مجھے حلال رزق دے رہا ہے. اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ مرتے دم تک میرا ایمان بھی سلامت رکھے اور میرے حلق میں اور میری اولاد کے حلق میں لقمہ حلال ڈالے. اللہ مجھے حرام سے ہمیشہ محفوظ رکھے. وریا صاحب, پراپرٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں ایک کویشچن آ گیا ہے. یہ جو گین ٹیکس اور یہ جو فائلر نان فائلر کے سسٹم میں جو اتنا زیادہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے جب آپ رجسٹری کروانا چاہتے ہیں, تو آپ حکومت لیول پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ ٹیکس ٹھیک ہے یا اس کو کم ہونا چاہیے, کیونکہ پراپرٹی کا کام بہت ڈاؤن ہو گیا ان ٹیکسز کے بعد. میں جس طرح پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ 75 سال پاکستان کی عمر ہو چکی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر ادارے, طاقتور ادارے, سیاسی جماعتیں, سیاسی کارکن سب بھی اپنے اپنے حصے کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے پاکستان کو ان بھنور میں لے کے آگے ہیں. تو یہ جو پراپرٹی ٹیکس کا معاملہ ہے یہ بہت حساس معاملہ ہے ہمارے کاروباری نقطہ نظر سے بھی, اور جو لوگ اس بزنس میں انویسٹ کرنے والے تھے ان کے لیے بھی. ٹیکس اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ پراپرٹی کا بزنس ٹھپ ہوا پڑا ہے. تو ہم اب نئی گورنمنٹ سے ہی امید کریں گے جو بھی نئے الیکشن کی صورت میں بنے گی کہ ان ٹیکسز کو کم کرے, کیونکہ ہم تو اب اس ماحول میں ہیں کہ غریب آدمی کے لیے اب اپنے بچوں کے پیٹ میں نوالا ڈالنا مشکل ہو گیا ہے. تو جہاں پراپرٹی کا بزنس ہے تمام تر بزنس ٹیکسز کی وجہ سے متاثر ہیں, آئل پرائسز کی وجہ سے ہائی ہونے کی وجہ سے متاثر ہیں, پیٹرول کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے تمام کاروبار متاثر ہیں اور غریب کا چولہا جلنا مشکل ہو گیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اب ہم کو جماعتی لیول سے ہٹ کے, سیاسی لیول سے ہٹ کے ملکی لیول پہ سوچنا چاہیے. میں اپنی تمام جماعتوں کے سیاسی کارکنوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارا بنیادی نقطہ نظر اسلام کی سربلندی اور ملک کا استحکام ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنی سیاسی نظریات سے ماورا اس سے اوپر آ کے ملک کی بہتری کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, تنگ نظری سے باہر آؤ اور اس سب کو آپ کو ووٹ کی ایک اللہ طاقت دے گا, آپ ووٹ کی طاقت سے بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ یہ ملک نظریہ اسلام پہ بنا تھا اور انشاءاللہ یہ تا قیامت قائم رہے گا, مضبوط رہے گا. میں دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے فضل سے ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ کام رہے گا, اور اس کے ادارے بھی اللہ کی کرم نوازی سے مضبوط رہیں گے. اور میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ سے پر امید ہوں کہ ہم تمام ادارے, تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی حدود و قیود میں رہ کے پاکستان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. وریا صاحب, آپ ایک سیاسی کارکن ہیں اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, تو اس حوالے سے
آج کی جو نیو جنریشن ہے وہ جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جو پوسٹیں کسی ادارے کے خلاف شیئر کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے. تو اس حوالے سے ہماری ینگ جنریشن کو آپ پھر بعد میں وہ اریسٹ ہوتے ہیں, ان کے خلاف قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں تو والدین بھی پریشان ہوتے ہیں, آپ کوئی اپنا خصوصی میسج دیں ینگ جنریشن کو. میں اپنے نوجوان بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے بھی جب تک کسی خبر کی تصدیق نہ کر لو اس کو پھیلانا اخلاقی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے بھی ایک جرم ہے. تو ہمیں جب ہم اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے, جب تک ہم پاکستان کو مضبوط نہیں کریں گے تو ہم کیسے بہترین طاقت دنیا کے نقشے پہ بن سکیں گے. تو میرے بھائیوں, اداروں کا احترام کرنا سیکھیں, اپنے بڑوں کا احترام کرنا سیکھیں, اپنے سیاستدانوں کا احترام کرنا سیکھیں. کہتے ہیں کہ عزت دار لوگوں کا اگر عزت دار لوگوں کا آپ عزت نہیں کریں گے تو کل کو آپ کی عزت بھی رسوائی کا باعث بنے گی. تو میں سب بچوں کو یہی کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کی خبروں کو بغیر تصدیق کے وائرل مت کیا کریں, اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک کہ یہ قائم دائم رہے گا, اور ہمارے ادارے بھی انشاءاللہ اپنی پوری عزت و تکریم کے ساتھ قائم دائم رہے گا. سعید احمد بابر لنگڑیال کسی کا انٹرویو کرے اور اپنے عدالت گڑھ پیارے عدالت گڑھ کا تذکرہ نہ کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں جناب سے پوچھنا چاہوں گا وریا صاحب سے کہ آپ کے جو فرینڈ لسٹ ہے عدالت گڑھ نئے اور پرانے کی, وہ ان کے چند کے نام آپ لینا چاہیں آن کیمرہ, جو آپ کے فیورٹ ہیں, بہت ہی قریبی دوست ہیں یا جو آپ کے صرف دوست ہیں, اگر لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. میں سب دوستوں کا اگر نام لینا چاہوں تو مجھے کافی وقت چاہیے ہوگا, لیکن میں ان سیاسی فگرز کا نام لینا اپنا فرض سمجھتا ہوں شاید جو اس دنیا میں نہیں ہے. عدالت گڑھ کے رانا اسرار احمد خان صاحب سابق چیئرمین بہت منجھی ہوئی سیاسی شخصیت تھیں. انہوں نے عدالت گڑھ کے بطور چیئرمین پوری یونین کونسل کی بہت خدمت کی. چودھری محمد علی صاحب تھے جو اسلیم اختر صاحب سابق ناظم صاحب کے والد گرامی محترم, ان کی بڑی سیاسی خدمات ہیں. اور ایک چودھری اقبال صاحب کونسلر تھے بابڑیاں والا کے, وہ بھی میرے بڑے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے تھے. چودھری بشیر نمبردار ہیں پرانے عدالت گڑھ سے. آپ سعید لنگڑیال صاحب بذات خود ایک بہت بڑی منجوی شخصیت ہیں, سوشل ورکر ہیں. میں آپ کی فیملی کا, پرانے عدالت گڑھ کے سب دوستوں کا, گمن برادری کا, لنگڑیال برادری کا, نظامی برادرز کا بھی بہت مشکور ہوں. ان کے ساتھ میرا پرانا ناتا ہے, وہ ابھی تک ناتا قائم ہے. تو میں سب دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ, اور شید آلہ صاحب ہیں, اپنا اشرف ڈوگرا صاحب ہیں, کن کن دوستوں کا نام لوں. میرے ایک بڑے پیارے میرے ساتھی تھے اپنا چودھری اظہر صاحب محال کنگرا سے, ادھر میرے ایک استاد تھے حاجی بشیر احمد صاحب. کافی دوست ہیں, میں کن کن کا نام لوں. میں چاہتا ہوں کہ میں ہر دوست کا اپنی زبان سے محبت سے نام لوں, لیکن کافی وقت اس کے لیے اجتماعی طور پر میں سب ان دوستوں کا جو میرے ساتھ 1998 کے ضلع کونسل کے الیکشن میں میرے ساتھ چلے. انہوں نے بعض مجبوریوں کی وجہ سے مجھے ووٹ نہیں ڈالے, لیکن انہوں نے مجھ سے محبت بڑی کی. میں 98 کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے والوں کا ساری زندگی مقروض رہوں گا. جنہوں نے مجھ سے محبت کی میں ان کا بھی مقروض رہوں گا. عدالت گڑھ والے سب میرے لیے, پرانے عدالت گڑھ والے, نئے والے, دھنے, بابڑیاں والا, محال کنگرا, سب دوستوں کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے محبتیں دی, اور میں ان محبتوں کا ہمیشہ مقروض رہوں گا. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی ٹائم کا. اسی کے ساتھ ہم آج کے انٹرویو بہت شکریہ. آپ وریا ہاؤس سیالکوٹ پر تشریف لائے. میں انشاءاللہ آپ کی ان محبتوں کو کبھی نہیں بھولوں گا. آپ میرے پاس تشریف لائے, میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.